الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اسم گرامی علی ہے اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت افغانستان کے ایک مردم خیز خطہ غزنی میں ہوئی جو غازی سلطان محمود بت شکن کا وطن ہے۔ کشف المحجوب میں آپ نے خود اپنا اسم مبارک یوں رقم فرمایا ہے: علی بن عثمان بن علی الجلابی الغزنوی الحجویری۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہاشمی سید اور حسنی سید ہیں۔ غزنی میں آپ کا خاندان وہاں کے عوام خواص کی عقیدت کا مرکز تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بڑی عابدہ زاہدہ خدا رسیدہ خاتون تھیں۔ آپ حسینی سعادات سے تھیں، گویا حسنی جمال اور حسینی جلال کی جملہ رعنائیاں اور دل فریبیاں سمٹ کر آپ کی ذات بابرکات میں مجتمع ہو گئی تھیں۔ ہمارے نزدیک آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات زندگی کا سب سے باوثوق مرجع آپ کی تصانیف کشف المحجوب ہے۔ اس کے مطالعہ سے آپ کے حالات زندگی پر روشنی پڑتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بچپن سے ہی حصول علم کا شوق بے چین رکھتا تھا اور اپنے زمانہ کے جلیل القدر علماء کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے فیض حاصل کیا۔ آپ نے صرف اپنے علاقے کے علماء ہی سے تحصیل علم پر اکتفا نہیں کیا بلکہ شام، عراق، بغداد، فارس، کوہستان، آذربائیجان اور بہت سے اسلامی صوبوں میں مشہور علماء سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ حصول علم کے لیے سفر کی صعوبتیں بڑی خندہ پیشانی سے برداشت کیں۔ تحصیل علم کے بعد مرشد کامل کی تلاش میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے طویل سفر کیے۔ آپ کی طلب صادق پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور آپ کی رسائی اس شیخ کامل تک ہوئی جن کے حسن و تربیت اور فیض نظر کے باعث آپ آفتاب عالم تاب بن کر طلوع ہوئے اور اب تک دنیا ان کی ذو فشانیوں سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تبلیغ اسلام کا فریضہ ادا کرنے کے لیے لاہور کی طرف روانہ ہوئے اور یہ راستے میں جہاں جہاں ٹھہرے کفر و ظلمت کے اندھیروں میں توحید کی شمع فروزاں کرتے آئے۔ جب سرزمین لاہور ان نفوس قدسیہ کی قدم بوسی سے مشرف ہوئی، اس وقت لاہور میں سلطان محمود غزنوی دور تھا۔ لاہور میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قیام کی مدت 30 سال سے زائد بنتی ہے۔ اس عرصے میں آپ شب و روز اسلام کی تبلیغ میں مصروف رہے۔ آپ کی بے داغ اور دلکش سیرت، پر نور شخصیت، آپ کے پرخلوص دل سے نکلے ہوئے اور دلوں میں اتر جانے والے واعظ و حسنہ لوگوں کو کفر و ضلالت کی دلدل سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کرتے رہے۔ 950 صدیاں گزرنے کے باوجود ان کی نسلیں بھی اسی ذوق و شوق کے ساتھ اس کلمہ توحید کا ورد کر رہی ہیں اور جب بھی وقت آتا ہے تو پرچم توحید کو بلند کرنے کے لیے بلا تعمل بصد مسرت اپنے سروں کے نذرانے پیش کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی یہی خصوصیت ہے کہ ان کا پڑھایا ہوا سبق فراموش نہیں ہوتا بلکہ گردش و لیل و نہار کے باوجود ان کی سرمستیاں بڑھتی رہتی ہیں۔
اس کی آب و تاب میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بلند پایہ عالم، بالغ، نظر محقق اور معقول و منقول کے جامع تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا باطن نور عرفان سے جگمگا رہا تھا۔ آپ نے مختلف اہم موضوعات پر متعدد کتابیں تصنیف کیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ تصنیف کی قدر و قیمت کا اندازہ اس کے مصنف سے لگایا جاتا ہے۔ جس کتاب کا مصنف اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ، عارف کامل، عالم ربانی حضرت ابو الحسن علی بن عثمان حجویری الجلابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی فقید المثال ہستی ہو، اس کتاب کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ ہر زمانے کے اہل علم اور ارباب طریقت و حقیقت نے کشف المحجوب کی عظمت اور افادیت کا اعتراف کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب کے مصنف ہیں، اور یہ کتاب فن و تصوف کی معتبر اور مشہور کتب میں سے ہے۔ آپ نے اس کتاب میں بے شمار لطائف و حقائق کو جمع کر دیا ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ اس پر کوئی اعتراض کر سکے یا تنقید کر سکے۔ علم تصوف میں یہی پہلی تصنیف ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔